بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے 3 موضوع مکمل کر چکا ہوں۔ میرا پہلا موضوع تھا تخلیق انسانی، اور اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جسد انسانی کی 2 طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کے نہ والد تھے نہ والدہ، انہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ ہمارا اصل فوکس انسان کی وہ تخلیق تھی جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ میرا دوسرا موضوع تھا شراب، اور اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل ہوا ہے، اور پھر احادیث کے اندر بڑا سختی سے شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بائبل کے مطابق بھی شراب نوشی منع ہے۔ میرا تیسرا موضوع تھا مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت۔ اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اس کی حرمت کے بارے میں کم از کم 4 مقامات پہ حکم آیا ہے، اور پھر اس کے بعد میڈیکل سائنس کی روشنی میں نے آپ کو ان چیزوں کے انسانی صحت کے اوپر نقصانات کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج میں اپنے چوتھے موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرا چوتھا موضوع ہے روزہ۔ ناظرین، شروع میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، روزے کے بارے میں تو سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی مسلمان روزے کے طبی فوائد کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا۔ ناظرین، روزے کا ایک پورا فلسفہ ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس کا ایک متعین مقصد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روزے کے اس اصل پہلو پہ پہلے کچھ عرض کروں، کیونکہ ہمارے یہاں رمضان میں نسبتاً اس کی طرف کچھ کم توجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 183 کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے آتے ہیں لفظ صوم کی طرف۔ ناظرین، صوم یا صیام مصدر ہیں، اور ان کے لغوی معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو ترک کر دینا۔ اہل عرب خود تو روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے اونٹوں اور اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور ان کو بھوک اور پیاس کا عادی بنا کر ان کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے، تاکہ مشکل اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ سختی برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں کو تیز ہوا کے مقابلے کی تربیت بھی دیتے تھے، اور یہ چیز سفر اور جنگ کے حالات میں بہت کام آتی تھی۔ تو اہل عرب گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کرواتے تھے، اس پر وہ صوم کے لفظ کا اطلاق کرتے تھے۔ اس مشق کے متعلق گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روزہ جو تم اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کو رکھواتے ہو وہ تم خود بھی رکھو، اور پھر اس کی شرعی حدود قرآن اور احادیث میں بیان کر دی گئی۔ پھر آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ روزے رکھنا پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی روزے کی عبادت صرف اسی شریعت میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ اب آئیے روزے کے اصل مقصد کی طرف۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، تقوی کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا،
حرام اشیاء سے بچنا۔ لہٰذا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ایک مسلمان جو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اپنے جنسی جذبے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اس کا مقصد ہے ضبط نفس، یعنی نفس کی تربیت، تاکہ ایک بندہ مومن کو اپنے نفس کے تقاضوں پر قابو پانے کی مشق ہو جائے، اسے اس کی عادت پیدا ہو جائے۔ اب ناظرین آئیے انسان کے وجود کی طرف۔ ناظرین انسان کے وجود کے دو جز ہیں، ایک ہے اس کا حیوانی وجود اور ایک ہے اس کا روحانی وجود۔ اس کا حیوانی وجود مجموعہ ہے جسم اور جان کا، اور پھر اس کے اندر روح ہے۔ اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ ناظرین انسان کے حیوانی وجود کا تعلق اس عالم خلق سے ہے، اور انسان کے روحانی وجود کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ ناظرین ہمارے حیوانی وجود کا رجحان اس زمین کی طرف ہے، اور ہمارے روحانی وجود کا رجحان عالم بالا کی طرف ہے۔ پھر ہمارا حیوانی وجود حیوانات کی سطح پہ ہے، اور ہمارا روحانی وجود فرشتوں کے ہم رتبہ ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بلند ہے۔ گویا یہ دونوں وجود ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر ان میں سے ایک وجود طاقتور ہوگا تو دوسرا وجود لازماً کمزور ہوگا۔ اگر انسان اپنے اس خاکی وجود پر ہی توجہ رکھے اور اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرے، اسی کے لیے ساری کوشش کرے اور اپنی روح کی طرف کوئی توجہ نہ دے، تو اس کا یہ حیوانی وجود تو طاقتور ہو جائے گا، لیکن اس کا روحانی وجود یعنی اس کی روح آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا اس کی یہ روح دم توڑ دے گی۔ ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مادہ پرستانہ فلسفہ کے زیر اثر انسانوں کا اصل فوکس ان کا یہ حیوانی وجود ہی رہ گیا ہے۔ اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے۔ گویا آج کا انسان صرف دنیا پرست اور شہوت پرست ہو کر ہی رہ گیا ہے، اور اس کا اپنی روح کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف۔ یہ عدم توازن ہے۔ اسلام اس عدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ان دونوں وجودوں کے درمیان توازن قائم ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا خاکی وجود چونکہ اس زمین سے آیا ہے، لہٰذا اس کی خوراک، اس کی ضروریات اور اس کو تقویت دینے کا سامان بھی اس زمین سے ہی آتا ہے۔ لیکن ہماری روح چونکہ امر رب ہے، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، لہٰذا اس کی خوراک کا انتظام اس عالم خلق میں نہیں۔ اس کی خوراک کا اور اس کو تقویت دینے کا سامان ہے وحی ربانی، کلام اللہ۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی آیات اس روح کی تقویت کا سامان ہے۔ ناظرین ہمارے یہاں موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ناظرین اس وحی کو قرآن مجید میں روح بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ناظرین یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا اور اسی طرح اے نبی ہم نے وحی کی تمہاری طرف ایک روح اپنے امر سے، اور اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ایک سیدھی راہ کی راہبری کر رہے ہیں۔ ناظرین اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح یعنی وحی نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، فرمایا وہی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے وحی کے ساتھ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے،
تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ ناظرین، ان تینوں آیتوں میں وحی کو روح کہا گیا ہے، گویا انسانوں کی روح اور وحی کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اب ناظرین ایک اور بات نوٹ کیجئے، وحی کے لانے والے کو بھی قرآن مجید میں کہیں روح القدس اور کہیں روح الامین کہا گیا ہے، گویا وحی خود بھی روح ہے، اس کا لانے والا بھی روح ہے، اور اس وحی کو وصول کرنے والی بھی روح ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اپنے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے، یہ وحی ان کے قلب پہ نازل کی جاتی تھی، اور روح کا مرکز قلب ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 192 سے 195 میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ناظرین یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کے آیا ہے تیرے دل پر، تاکہ تو آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے، صاف عربی زبان میں۔ گویا ناظرین، انسان کے اندر جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، اور پھر اس کی تقویت کا سامان ہے وحی الہی، اور اس وحی کو وصول کرنے والی بھی روح ہے، اور ان سب کا تعلق عالم امر سے ہے، عالم بالا سے ہے۔ اب آئیے رمضان کی طرف۔ نظر رمضان کے مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں حق کو باطل سے جدا کرنے کی روشن دلیلیں ہیں۔ اور رمضان میں بھی یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی شب قدر کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب ناظرین، رمضان کے پروگرام کے دو جز ہیں، ایک ہے دن کا روزہ اور دوسرا ہے رات کا قیام قرآن کے ساتھ۔ ناظرین، دن کا روزہ تو فرض ہے اور رات کا قیام نفل ہے، لیکن احادیث کے اندر رات کے قیام کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب ناظرین، رمضان کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ایک طرف تو انسان دن کو روزہ رکھے، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اپنے جنسی جذبے کو اپنے قابو میں لائے، گویا اس جسد حیوانی کے تمام تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرے، اور دوسری طرف رات کو قیام کرے قرآن مجید کے ساتھ، اور قرآن سنے سنائے، پڑھے پڑھائے، سمجھے سمجھائے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کی روح تقویت حاصل کرے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو، اور وہ یہ سارا کام مسلسل 29 یا 30 دن کرے، اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو۔ اسی کو ناظرین تقویٰ کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں روح کو تقویت دینے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، ان تمام طریقوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوگی، لیکن اگر ان طریقوں کے اندر قرآن شامل نہیں ہے تو پھر ان طریقوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندہ مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب آتے ہیں روزے کے طبعی فوائد کی طرف۔ ناظرین، روزے کے طبعی فوائد اضافی ہیں، یہ اصل اور بنیادی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، روزے کا اصل مقصد ہے تقوی کا حصول، لیکن جو میڈیکل سائنس نے ترقی کی، نئی سے نئی باتیں ہمارے سامنے آتی چلی گئیں۔ آج یورپ کے کئی ممالک میں
بیماریوں کا علاج مریض کو بھوکا رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اسے تھراپیوٹک فاسٹنگ کہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر سے لے کے اب تک تھراپیوٹک فاسٹنگ کے متعلق امریکہ اور یورپ میں بہت ریسرچ کی گئی ہے۔ 1994 میں روزہ اور انسانی صحت کے بارے میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس کیسابلانکا میں منعقد ہوئی، جس میں اس مضمون سے متعلق 50 کے قریب تحقیقاتی رپورٹس پیش کی گئیں۔ ناظرین، مغرب میں تھراپیوٹک فاسٹنگ کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلا کہیں مریض کو 12 گھنٹوں کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے، کہیں مریض کو صرف کھانے کی ممانعت ہوتی ہے، وہ پی سکتا ہے، لیکن اسلام میں روزہ سحری سے شروع ہو کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دوران کھانے پینے اور جنسی ملاب سے ممانعت ہوتی ہے، اور یہ سال میں 29 یا 30 دن مسلسل کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج میڈیکل سائنس روزے کے کئی فوائد بتاتی ہے۔ مثلا روزہ رکھنے سے جسم میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، ہمارا جسم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے توانائی حاصل کر کے باقی خوراک کو چکنائی کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں جمع کر لیتا ہے۔ اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے جسم میں کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور پھر اس سے انسان بلڈ پریشر اور دل کی کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ناظرین، 2002 میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی، جس میں انہوں نے موت کی وہ وجہ بیان کی جن سے بچا جا سکتا ہے، اور اس لسٹ میں دوسرے نمبر پہ کولیسٹرول ہے، پہلے نمبر پہ ہے اسموکنگ یعنی تمباکو نوشی، اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈرنکنگ یعنی شراب نوشی۔ ناظرین، روزے کے دوران جب جسم کو توانائی کے لیے خوراک نہیں ملتی تو وہ پھر اس فیٹ سٹوریج کو اپنی توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس سے جسم میں کولیسٹرول اور چکنائی کم ہوتی ہے، اور انسان بلڈ پریشر اور دل کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ناظرین، روزے کے دوران جسم میں سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، جسے ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، اور یہ کام جگر، گردے، پھیپھڑے، انتڑیوں اور جلد کے ذریعے ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں، ہمارا جسم اس میں سے اپنی توانائی حاصل کر کے باقی خوراک کو چربی کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں جمع کر لیتے ہیں، اور اس عمل کے دوران کئی زہریلے مادے بھی اس چربی کے ساتھ جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کھانوں میں موجود آرٹیفیشل فلیورز جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، تمباکو نوشی کی صورت میں ٹار، شراب نوشی کی صورت میں شراب میں موجود کئی مضر کیمیکلز، دواؤں میں موجود کئی مضر مادے، اور پان کھانے کی صورت میں پان میں شامل کئی مضر مادے، یہ سب بھی چکنائی کے ساتھ جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزے کے دوران جب یہ چربی توانائی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ تمام زہریلے مادے خون میں شامل ہو کر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، روزے کے دوران جسم کے مختلف اعضاء جو کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم میں کئی کینسرز بالکل اپنی انیشل سٹیجز میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں جسم میں سے کھانے کو خوراک نہیں ملتی۔ پھر ناظرین، روزہ رکھنے سے انسان کی عمر زیادہ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور وہ دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جسم سے چکنائی کم ہوتی ہے، انسان بلڈ پریشر اور دل کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، روزے کی وجہ سے جسم میں سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، انسان کے اعضاء صحت یاب ہوتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی عمر بڑھنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ناظرین، روزے کے دوران بھوک کی وجہ سے جسم میں ایک خاص ہارمون خارج ہوتا ہے جسے اینٹی ایجنگ ہارمون کہتے ہیں، یہ انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے روکتا ہے۔ پھر ناظرین، روزے میں چونکہ انسان بھوکا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم میں عام دنوں کی نسبت کم بوجھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نظام ہضم کو سکون ملتا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ پھر ناظرین، روزہ رکھنے سے انسان کئی طرح کی الرجیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر ناظرین، روزہ بہت سی بری عادتوں سے چھٹکارے کا باعث بنتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کوئی شخص شراب نوشی، سگریٹ نوشی یا پان کھانے کا عادی ہے، اگر وہ سال میں 1 مہینہ روزے مسلسل رکھے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ باقی 11 مہینوں میں بھی ان بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ پھر ناظرین، روزہ رکھنے سے انسان کی نیند اچھی ہو جاتی ہے، وہ دماغی طور پہ اپنے آپ کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے،
اس کی یادداشت اچھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ناظرین، روزے سے انسان کے چکھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے روزے کے چند طبعی فوائد عرض کیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی اصل حکمت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ قرآن اور میڈیکل سائنس کے میرے 4 موضوع مکمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے 5ویں موضوع پہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے مسلمانوں، تم لازماً حکم کرو گے معروف کا اور لازماً روکو گے منکر سے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر لازماً عذاب نازل کرے گا اپنی طرف سے، اور پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔